کہ ایک شخص جب اپنے آپ کو جامع شرائط نہیں پاتا تو وہ کیوں بیعت کرواتا ہے؟ صرف کسی روحانی شخصیت سے آپ کا خاندانی تعلق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ آگے بیعت بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تو چاروں شرائط کا جامع ہونا ضروری ہے۔ اب اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے چلیں اس کے عقیدے درست ہیں لیکن وہ اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میں کچھ ناجائز کام کر رہا ہوں، وہ خود جانتا ہے کہ میری علمی سطح بہت ہی کم ہے، اگر میں نے کتابیں پڑھی بھی ہیں تو ظاہری طور پہ عبارات پڑھ لی ہیں، علم کی تہ تک میں نہیں پہنچا ہوں، اور میرے پاس آنے والے مرید جب علمی تشنگی کا اظہار کریں گے تو میں ان کی تشنگی نہیں مٹا سکتا، تو اسے کیا ضرورت ہے پھر بیعت کروانے کی؟ سب سے پہلے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کے ناموں کو کیش کرنے والے آج گدیوں پہ بیٹھ گئے ہیں، ان کے ظاہری حلیہ آپ دیکھ لیں، وہ طریقت کے بالکل منافی عمل کر رہے ہوتے ہیں، علم دین سے کوسوں دور، بلکہ اس قسم کے جہلاء علماء کی اس انداز سے تضحیکی انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ مرید علماء کو پیر طریقت کا دشمن تصور کرتا ہے کہ طریقت اور علماء یہ دونوں، یعنی جو صوفی ہے اور عالم، یہ دو ضدین ہیں، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہمارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سننے والے شاید اس پہ حیران ہوں گے کہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی اور عالم تھے، تو صوفی اور عالم کو علیحدہ نہیں ہوتا، تو ایک تو ان کی غلطی، دوسرا پھر عوام کی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو اپنا اسٹینڈرڈ اور معیار شریعت کو بنائیے، اس شخص کے ظاہری حلیوں کو نہیں، اس کی لگنے والی دعاؤں کو نہیں، اس کے انداز گفتگو کو نہیں، اس کے ظاہری حلیوں کو نہیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ وہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، واضح سی بات ہے، تصویریں اگر لگی ہیں، کتے لڑوا رہا ہے، چرس پی رہا ہے، عورتیں سامنے بیٹھ کے پاؤں دبا رہی ہیں، برہنہ سر بیٹھی ہوئی ہیں، بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ گالیاں بک رہے ہیں ماں بہن کی عالم ہوش میں، تو پھر ایسا شخص کیسے بیعت کے قابل ہو سکتا ہے؟ وہ تو رہنما ہے، مرشد ہے، اور مرشد یہ کس چیز کی رہنمائی کر رہا ہے؟ گالیاں سکھا رہا ہے مریدین کو، گندی باتیں سکھا رہا ہے، تو یقیناً اس سے بیعت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھے لوگ ہم نے دیکھا بھی ہے سامنے بھی نہیں آتے ہیں، وہ زیادہ گوشہ نشین رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے ہیں، سامنے وہی آتے ہیں کہ جن کے کارڈوں پر، وزٹنگ کارڈز پر پیر لکھا ہوا ہے۔ یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جسے خود بتانا پڑے کہ میں پیر ہوں، وہ کیسا پیر ہوگا۔ اور مجھے تو ایک صاحب نے ایک محفل میں جو ہے وہ کارڈ دیا اپنا، وہ اتنا طویل کارڈ تھا کہ میں نے لے کے احتراماً جیب میں رکھ لیا، کہنے لگے آپ نے پڑھا نہیں؟ میں نے کہا جی کل چھٹی کا دن ہے، سنڈے ہے کل، تو یہ گھر پہ جا کے ہی پڑھوں گا، اتنا تفصیلی ہے کہ اتنے وہ وظائف اور یہ سب چیزیں۔ تو وہ کون ہے کہ جسے خود بتانا پڑ رہا ہے کہ میں پیر ہوں؟ پیر ہیں وہ کہاں ہیں؟ گوشہ نشین ہیں، انہیں کیسے تلاش کیا جائے؟ ان اچھے لوگوں تک رسائی کیسے حاصل کی جائے؟ یہ ہے بہت اہم سوال۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر، تسنیم صابری کے ساتھ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں ملک تصور عباس چکوال سے بول رہا ہوں۔ جی ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بڑی مہربانی۔ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے اور مجھے فون کے ریسیور پر سنیے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ بڑی محبت۔ جی، اور میرا یہ سوال ہے قاری صاحب سے کہ ابتدا میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیر کے لیے ولایت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اور میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ولایت کس شخصیت کی ہوگی جس کا وہ اقرار کریں گے؟ اچھا، قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں کہ ولایت کون سی شخصیت ہے جن کو اللہ نے ولی کہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم صاحب، اختر لاہور سے عرض کر رہا ہوں جی۔ جی بھائی فرمائیے۔ یہ پروگرام تو الحمدللہ جب سے آپ کا شروع ہوا ہے میں بڑے غور سے میں نے دیکھا ہے، بڑی محبت، بڑے شوق و ذوق سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی پیر کوئی چننا چاہتا ہے یا اس پہ بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوالٹیز جو اس میں صفات ہیں وہ کون سی ہیں جو جن کو ضروری دیکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
آپ ماشاءاللہ جب پروگرام شروع ہوا تھا تو تسلیم صاحب بڑا وہ سر برانا نہیں ہوتا تھا. اچھا چلیں کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا. آج ابھی وقت نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ کون اور کہاں سے؟ میں کرناٹک، آپ جس پھولوں رحمان بولتے ہیں. جی بھائی. میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی 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 میرا نام منیر احمد شاہ قادری ہے. جی منیر صاحب. جی میرے والد بیعت لیے ہیں. میرے پیر صاحب کا نام ہے پیر سید حیدر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد سے آئے ہیں. جی میں تو ان سے بیعت تو نہیں لی، ابا جان بیعت لیے ہوئے ہیں. اچھا ہم انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. یہ کیا پیر اور مرید کا سلسلہ جاری ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم صاحب؟ جی کون اور کہاں سے؟ جی تسلیم صاحب فرحان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرحان صاحب. یہ اکمل صاحب کو بھی بہت بہت سلام کرنا تھا اور آپ کو بھی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اچھا یہ میں نے تھوڑا سا یہ معلوم کرنا تھا کہ پیر صاحب مطلب یہ جو ہیں ان کو آلریڈی آپ ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں، لیکن ایک ادھر رہتے ہیں ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، میں ان سے نا مطلب وہ کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتے ہیں. بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ مجھے کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین وقت ہے سنہری بات کا. سوالوں کے جواب بھی شامل کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں. وقت ہے اس وقت سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات ہے حضور کا اسم گرامی حاشر. ابن اسیر کا کہنا کہ حاشر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے اور دوسری اقوام کو اپنی قوم پر جمع کرے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں. میں محمد اور احمد ہوں، اور میں ماہی مٹانے والا ہوں کہ رب کریم میرے توسط سے کفر و شرک کے ہر نشان کو مٹا دے گا. اور میں حاشر ہوں. حاشر کا معنی اب دیکھیے کہ اسی روایت میں آپ کو اس کا صحیح مفہوم بھی یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ میں حاشر ہوں کہ سب لوگ قیامت کے روز میرے قدموں ہی میں اپنی قبروں سے اٹھا کر جمع کیے جائیں گے. اور میں عاقب ہوں سب نبیوں سے آخر آنے والا. حاشر سے مراد کہ حشر، یوم حشر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں تمام قوموں کو لا کر جمع کر دیا جائے گا. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ناظرین محترم نعت شامل کرتے ہیں، اور یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت کم و بیش جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے بڑے غور و خوض کے ساتھ اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. تو میں نے ایک فرمائش حاجی صاحب سے کی ہے، ہم ان سے سنا کرتے ہیں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مظفر وارسی صاحب کا لکھا ہوا کلام جو ہمارے بہت ہی میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اور ان کی اہلیہ کا پیش دنوں وصال ہوا. وہ بہت شفقت فرماتی تھیں مجھ سے بھی. آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے، اور مظفر وارسی صاحب کو صحت عطا فرمائے. مفلس زندگی. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو جگمگائے نہ کیوں
پتھر کو آئینہ گر مل گیا، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے تڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے تڑک، مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا، مفلس زندگی، سبحان اللہ، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر، تسلیم صابری کے ساتھ، اور کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک بھائی نے کال کی تھی کہ ان کے والد صاحب نے کسی بغداد سے آنے والے پیر صاحب سے بیعت کی تھی، انہوں نے بیعت نہیں کی لیکن ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تعلق قائم ہو گیا؟ تو دیکھیں محبت کا اور عقیدت کا تعلق تو بہرحال قائم ہو گیا، لیکن جو طریقت والا تعلق ہے وہ یقیناً بیعت کے بغیر قائم نہیں ہوگا۔ بھائی نے پوچھا کہ میں کسی پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ مجھے بیعت کر لیں، تو انشاءاللہ وہ طریقہ خود بتائیں گے، جس طریقے سے وہ بیعت کرتے ہیں اس طریقے سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے تلاش کیا جائے؟ جی اب یہ ماحول آپ کے سامنے ہے، چور بھی ہیں اور